به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام منتظمین اجلاس خصوصاً محبی فی اللہ حبی فی اللہ ہمارے مخلص ہمارے کرم فرما برادرم اطہر حنیف سلفی حفظہ اللہ تعالی سرزمین اور ہوا کے باغیرت ہوشمند ہمارے مسلمان بھائی سماجی خدمتگار اور اسی طرح سے پردے کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے آئیں اس امت کی مائیں بہنیں اور میری بیٹیوں، اس اجلاس میں آج میں آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العالمین کی توحید کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات کے سامنے سورہ ذاریات کی ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک انسان کو دائرے اسلام میں داخل ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے جس کلمے کی ضرورت پڑتی ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اس کا اسے اقرار کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، آبا و اجداد سے لائی ہوئی اس وراثت کو ہم نے تو سنبھال لیا، ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، ابا نے ہمارا اسلامی نام رکھ دیا، اماں نے ہم کو گودوں میں کھلا کر کے بڑا کر دیا، بیٹا کریل جوان ہو گیا، لیکن اس توحید کے بارے میں، اپنے اسلام کے بارے میں، اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں، اس کلمے کے بارے میں اس کو کچھ فکر نہیں، کچھ خیال نہیں۔ آپ جانتے ہیں اس کلمے کی فضیلت کیا ہے، اس کلمے کی اہمیت کیا ہے؟ ایک حدیث پاک آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرا پاک پیغمبر ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، کہ اے میرے رب تو مجھ کو کوئی ایسی بات بتا دے، کوئی ایسا کلمہ تو مجھ کو سکھلا دے جس کلمے کے ذریعے سے میں تجھ کو یاد کروں، جس کلمے کے ذریعے سے میں
اللہ نے کہا یا موسیٰ قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ آپ لا الہ الا اللہ کہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ ہر مسلمان چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، عورت ہو مرد ہو، عاقل ہو بالغ ہو، ہر کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ میں تو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہوں، مجھ کو تو یہ شرف حاصل ہے کہ طور پہاڑ پر جا کر کے میں نے تجھ سے کلام کیا ہے، میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں، مجھے کوئی خاص کلمہ بتا۔ یہ تو سارے بندے لا الہ الا اللہ کہتے ہی رہتے ہیں، اے میرے رب تو مجھے کچھ اور بتا دے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کو تم معمولی اور حقیر سمجھتے ہو، لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع فی کفہ ولا الہ الا اللہ فی کفہ مالت بہن لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں آسمانوں میں رہنے والے فرشتے، آسمانوں میں تیرتے ہوئے سورج چاند ستارے یہ سیارے، ساری کی ساری چیزیں صرف میں نہیں، میرے سوا آسمان کی ساری چیزیں، زمین کی ساری چیزیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، مالت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے۔ اس لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث پاک اور آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ کتنا عظیم کلمہ ہے، کتنا عظمت والا۔ فرمایا انسان کی جانکنی کا عالم ہے، نزا کا عالم ہے، روح اس کے جسم سے نکلنے والی ہے، اعزاء اقربا اس کے چارپائی کو گھیرے ہوئے ہیں، اس کے ورثہ پریشان ہیں، ڈاکٹروں کو فون گھما رہے ہیں، اس کے نسوں میں دوائیاں سپلائی کی جا رہی ہیں، نزا کا عالم ہے، اس کے پیشانی پر پسینے کی بوندیں ہیں، نزا کا عالم ہے، اس کی روح اس کے جسم سے اپنے رشتے کو توڑنے والی ہے، اور اس وقت اس بندے کے زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ نکلتا ہے۔ میری بات نہیں ہے، اس پاک پیغمبر کی، اس حق پیغمبر کی حق بات ہے۔ فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ دنیا سے جا رہا ہے، جو اس نے عمل کیے سو کیے، دنیا سے جا رہا ہے، جاتے ہوئے اس کی زبان سے جو پہلا جو آخری کلمہ نکلا لا الہ الا اللہ ہے، پاک پیغمبر، حق پیغمبر، سچا ہمارا پیغمبر، اس کا ارشاد، اس کا حکم دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوا۔ میرے بھائیوں یہ لا الہ الا اللہ جس کو ہم نے پڑھ لیا لیکن ہم اس کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کر پائے۔ میرے بھائیوں لا الہ الا اللہ کے لیے صحابہ کرام نے کیا کیا تکلیفیں جھیل لی۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورۃ البروج، سورت کا نام ہے سورۃ البروج، والسماء ذات البروج والیوم الموعود، یہ سورہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے قتل اصحاب الاخدود، کھائی والوں کو قتل کر دیا گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کھائی والے کون تھے؟ وقت ہمارا آدھا گھنٹہ ہے، پوری تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ یہ کھائی والے کون تھے؟ یہ مسلمان تھے، مسلمان تھے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ یہودی نسل کا تھا، وہ یہودیت کا ماننے والا تھا، یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ جب اس یہودی کو اس بات کی اطلاع ملی کہ ہماری رعایا میں سے کچھ لوگ ہیں جو یہودیت پر نہیں ہیں، وہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ کے کلمے کو پڑھ لیا ہے۔ اس نے کہا کہ تم اپنے مذہب کو چھوڑ دو، اپنے اسلام کو چھوڑ دو، یہودیت کی طرف دوبارہ لوٹ جاؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے جس کلمے کو پڑھ لیا
اس کلمے سے ہم کیسے لوٹ جائیں؟ بادشاہ نے کہا اگر لوٹو گے نہیں، کھائی کھدوائی، آگ جلوایا اور کہا کہ اس میں تم تمام کے تمام کو ہم چھوٹیں گے. سب کو اس میں بہانا شروع کیا، اس کھائی میں پھینکنا شروع کر دیا. آخر میں جس عورت کی باری آئی، میری ماؤں اور بہنوں، اپنے عقیدے کو درست کرو، اپنی سیرت اور اپنی کردار کو درست کرو، اپنے اس سلف صالحین کے مسلک اور مذہب کی طرف لوٹو. سب سے پہلے توحید میں رکھنا تم ڈالتی ہو، سب سے پہلے شرک کا ارتکاب تم کرنے کے لیے آمادہ ہوتی ہو. تم ذرا کان کھول کر کے سننا. سب سے آخر میں ایک عورت کی باری آئی. ایک عورت تھی، عورت، اس کے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ اپنے منہ کو اپنی ماں کے چھاتیوں سے لگائے ہوئے دودھ پیتا ہوا بچہ. آخر میں اس عورت کی باری آئی. ماں کی ممتا جاگ اٹھی، اس کی ممتا نے جوش مارا. کہا میری جان تو جان ہے، میں آگ میں کود جاؤں، میں جل جاؤں، مر جاؤں، کٹ جاؤں، میرا بیٹا مر جائے گا. میرا دودھ پیتا، میرا شیر خوار بچہ جس کو میں نے 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھا تھا، دکھ اور تکلیفوں کو برداشت کیا تھا، کروٹ بدلتے ہوئے میری چیخیں نکل جاتی تھی. آج میرے ساتھ میرا بچہ بھی اس آگ میں جھونک دیا جائے گا. ماں کی منتا جاگ اٹھی. اس کے دل میں صرف خیال پیدا ہوا کہ لاؤ میں اسلام سے مرتد ہو جاؤں، میں اسلام کو چھوڑ دوں، بادشاہ سے کہہ دوں بادشاہ سلامت، جو آپ کا مذہب وہی ہمارا مذہب، ہماری جان بخش دیجیے. ماں کے صرف دل میں یہ بات آئی تھی. اللہ جب ہدایت دیتا ہے دلوں میں کیسے کیسے رستے بنتے ہیں. دودھ پیتا بچہ، ماں کے چھاتیوں سے لپٹا ہوا بچہ بول پڑا اماں کیا سوچ رہی ہو تم؟ جس راہ پہ تم چلی ہو یہی تو راہ جنت والی راہ ہے. اماں کس دنیا میں ہو تم؟ بے خوف بے جھجک اس آگ میں تم کود جاؤ، جنت تمہارے انتظار میں ہے. ماں یہ ہے توحید، یہ ہے توحید. جانوں کو قربان کر دیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنے بچوں کو قربان کر دیا، لیکن اپنے عقیدے میں، اس توحید میں کبھی خلط ملط نہیں کیا، اس توحید کے ساتھ کبھی شرک کو ملایا نہیں. میرے بھائیوں، صحابہ کے واقعات بھرے پڑے ہیں. حضرت ابو سلمہ کا واقعہ، حضرت صہیب بن سنان رومی کا واقعہ. صہیب بن سنان رومی جب مکہ سے جانے لگے ہجرت کے لیے مدینہ، اہل مکہ نے روک لیا. کہا صہیب جب تم یہاں آئے تھے تو قلاش آئے تھے، محتاج آئے تھے، غلام بن کر کے آئے تھے. جو پیسہ تم کمائے ہو وہ پیسہ ہم لوگوں کے درمیان رہ کر کے کمائے ہو. یہ پیسہ لے کر کے تم کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ جا رہے ہو، محمد کے پاس جا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے. صہیب نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں تم میں سے سب سے بہتر تیر انداز ہوں. خدا کی قسم کوئی میرے قریب نہ آئے، اگر کوئی میرے قریب آیا تو وہ بچے گا نہیں. مجھ کو محمد کے پاس جانے دو. اگر تم کو اس مال کی فکر ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ صہیب نے اس مال کو ہم لوگوں کے درمیان رہ کر کے کمایا ہے تو جاؤ، میں اپنا مال تم لوگوں کو دیتا ہوں. میں اس کلمے کے لیے میں اپنے وطن کو، میں اپنے مال کو، میں سب کو قربان کرتا ہوں. میں مدینے کا میں رخ کرتا ہوں. جب حضرت صہیب بن سنان رومی جب مدینہ پہنچے، اللہ کی جانب سے، عرش کی جانب سے اللہ نے آیت
आयतों को नाजिल कर दिया, वमन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह, और जिसने अपने आप को, अपने नफ्स को अल्लाह की रज़ामंदी के लिए, तौहीद के लिए, इस कलमे के लिए अपने आप को जिसने पेश किया। मेरे भाइयों, ये कलिमे तौहीद जिसको हमने पढ़ तो लिया है, लेकिन उसको हमने अपनी जिंदगी में नाफिज नहीं किया। हमने मांगा तो गैरों से मांगा, नजरें मांगी तो गैरों से मांग ली, नियाज चाहा दिया तो गैरों को चाहा दिया। अल्लाह की कसम, इस मजलिस की और इस स्टेज की मैं सबको गवाह बना करके कहता हूं कि इस माइक से जो भी सदा बुलंद होगी वो या तो काल अल्लाह होगी या काल रसूल होगी। इस कलमे के लिए लोगों ने कैसे कैसे, किस तरह से लोगों ने मुशक्कतें बर्दाश्त कर ली, सऊबतें बर्दाश्त कर ली। अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने कहा था, ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दोनी मुल्की ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। आज हम अपने समाज, अपने मुआशरा को जब देखते हैं तो बड़ी कुड़न होती है, बड़ा अफसोस होता है कि वो सर जिसको झुकना था दरबार इलाही में, उस सर को जिसे झुकना था उस अल्लाह वाहिद के सामने, हाय मुसलमानों, तुमने अपने आप को कितने कम कीमत पर और कितना बुरा तुमने सौदा कर लिया। मुसलमानों, तुम अपनी अज़मत रफ्ता को पहचानो, तुम्हारी वक़ात क्या थी, तुम्हारी अहमियत क्या थी। तुम अपने आप को, अपने समाज को तुम देखो कि आज तुम किस दोराहे पर खड़े हो। इस कलमे को हमने पढ़ लिया, ये कलमा कल क़यामत के दिन अगर हमने अल्लाह के साथ शिर्क नहीं किया है, ये कलमा कल हमारे लिए मग़फ़िरत का जरिया बन जाएगा। और मेरा पाक पैगंबर कहता है, लौ अतैतनी बिक़ुराबिल अर्ज़ खताया, अगर तुम मेरे पास जमीन भर भर करके तुम गुनाह लेकर के आओ, जितना तुम कर सकते हो गुनाह तुम करके आओ, लेकिन खबरदार मेरे साथ कभी किसी को शरीक न करना, मेरे कलमे के साथ कभी बेवफाई नहीं करना, मेरे नाम के जपने के बाद किसी और के नाम का जाप मत करना, तो मैं तुम्हारे पास जितना तुम गुनाह लेकर के आओगे, मेरा पाक, वो मेरा अल्लाह, वो आपके पास उसी के मुकाबिल मग़फ़िरत लेकर के आएगा। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन एक आदमी लाया जाएगा जिसके गुनाह इतने ज्यादा होंगे कि उसके गुनाहों से 99 रजिस्टर भरे हुए होंगे। इतने गुनाह होंगे, 99 रजिस्टर जिसके गुनाहों से भरे होंगे। और एक रजिस्टर के बारे में कहा कि एक एक रजिस्टर इतना इतना भारी होगा, ताहत निगाह, यानी उसके पास गुनाहों के अंबार होंगे। वो कांप रहा होगा, उसे लगेगा कि आज मैं पकड़ लिया गया। जहन्नम की चीखें उसे सुनाई देने लगेंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे पूछेगा कि तुमने ये गुनाह किया था, क्या तुम्हारे पास कोई उज़्र है? तुमने इस गुनाह को क्यों किया था? कोई मामला है तो बताओ, सफाई है तो पेश करो। वो और डर जाएगा, मेरे रब, मेरे पास तो कोई उज़्र नहीं था। अल्लाह फरमाएंगे, मेरे भाइयों गौर से सुनना, अल्लाह फरमाएंगे कि इसके 99 रजिस्टर जो गुनाहों के हैं, इसको तराजू के एक पल्ले में रख दो।
یہ میرا بندہ جو یہاں پہ آیا ہے گنہگار تھا تو تھا، گناہ کیا اس نے تو کیا، لیکن کبھی میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، ترازو کے دوسرے پلڑے میں اس نے شرک نہیں کیا ہے، لا الہ الا اللہ کو صرف ایک بطاقہ کی شکل میں، ایک ٹکٹ کی شکل میں رکھ دو۔ پاک پیغمبر کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ وہ بطاقہ جب وہ رکھا جائے گا، وہ ٹکٹ جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا، اسے جنت کا پروانہ مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں، ہم کس نہج پہ چل رہے ہیں، ہم کس راہ کے راہی بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے، کامیابی کے لیے توحید یہ شرط اول ہے، اور اگر ہم نے اللہ کی عبادت میں، ہم نے اللہ کو ایک ماننے میں اگر ہم نے شرک کیا تو یقین مانیے ہمارے اعمال اکارت اور برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ ایک مومن کی زندگی کیسے ہونی چاہیے؟ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، ان سب کا مالک کون؟ اللہ رب العالمین ہے۔ میں اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور اللہ کی عبادت کا، اس کی وحدانیت کا میں حکم دیا گیا ہوں، اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت کے ہم مکی بنے، جنت ہمارا ٹھکانہ بنے، تو ایک کام آپ کو کرنا پڑے گا، اللہ واحد کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی حالت میں، نظر میں، نیاز میں، عبادتوں میں، کسی بھی چیز میں کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہو کہ جنت تمہیں ملے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس کے نبی کی زبان میں اللہ نے وعدہ دلا دیا ہے کہ اگر تم نے اللہ سے ملاقات کی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تو یقین مانو اللہ نے تمہارے لیے جنت کو تمہارا ٹھکانہ بنا کر کے تیار کر رکھا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آج کل موجودہ دور میں ہمارے ایمان پر ڈاکے ڈالنے والے بہت سارے ہیں، خاص طور سے دعائی لوگ، دعا کے نام پر یہ ہمارے ایمان کا سودا کرتے ہیں، دعا کے نام پر یہ ہمارے ایمان کو لوٹتے ہیں، دعا کے نام پر یہ ہم سے شرک کرواتے ہیں، تعویذ اور گنٹوں کے نام پر ہماری یہ مائیں اور بہنیں پھسل جاتی ہیں۔ جان لو من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ پتہ نہیں یہ حدیثیں آپ کو بتائی جاتی ہیں نہیں بتائی جاتی کہ جس نے تعویذ لٹکایا، من تعلق تمیمۃ فقد کفر او اشرک، تو اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا یا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ میری ماں اور بہنوں، میں آج کے اس اجلاس میں خاص طور سے میں آپ کو مخاطب بناتا ہوں، تم اپنی اصلاح کرو، جان لو اللہ کے ساتھ اگر تم نے شریک بنایا تو یہ دنیا بھی تمہارے لیے جہنم بن جائے گی، اور آخرت میں اللہ نے جہنم کو تیار کر ہی رکھا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کا کبھی سودا مت کرنا۔ اولاد کے نام پر دعائیں مانگنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتی ہو، اس اللہ واحد کے در پر نہیں آتی، دنیا میں جا کر کے اپنے ماتھے کو ٹیک دیا، لیکن اس اللہ کے دربار میں ماتھا ٹیکنے کی توفیق نہیں ہوئی، جس نے کہا تھا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ بیٹا کون دیتا ہے؟ بیٹا اللہ دیتا ہے۔ بیٹی کون دیتا ہے؟ وہ اللہ دیتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، صرف بیٹے ہی بیٹے، اور جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ نہ بیٹی دیتا ہے نہ بیٹا دیتا ہے، اللہ اسے باج بنا دیتا ہے۔ بیٹا بیٹی دینے والا کون؟ بیٹا بیٹی دینے والا اللہ۔ اللہ کے سوا تم اپنا ماتھا رگڑ کر کے مر جاؤ، تم دیواروں سے اپنے سروں کو ٹکرا دو،
تم ننگے پیر یہاں سے لے کر کے تم دنیا کی سیر پہ چلی جاؤ، لیکن جان لو اگر اللہ نے تمہارے نصیبہ میں لکھ رکھا ہے بیٹا، تم کو بیٹا ملے گا۔ اگر اللہ نے تمہارے نصیبہ میں اولاد کو لکھ رکھا ہے تو اولاد تمہیں مل کر کے رہے گا، اور اگر تمہارے نصیبہ میں نہیں ہے، تمہاری قسمت میں نہیں ہے، تو اولاد تمہارے حصے میں نہیں آئے گی۔ تم اپنے آپ کو کتنا بھی بیچ دو، کتنا بھی گرا دو، اور تم اپنے ایمان کا سودا کر لو، بیٹا ملنے والا نہیں ہے، بیٹی ملنے والی نہیں ہے، اولاد ملنے والا نہیں ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، اس عاجز کا یہ درد مندانہ پیغام سنو کہ خدا تم کٹ جانا، تم مر جانا، زندگی تمہاری اس دنیا کی جہنم بن جائے، اللہ تمہیں آزما لے، آزمائشوں میں تم ملوث ہو جاؤ، تمہارا اٹھنا بیٹھنا مصیبتوں میں ہو جائے، لیکن خبردار کبھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ خبردار اس پیشانی کو جس کو اللہ واحد کے سامنے جھکنا تھا، کسی اور کے سامنے مت جھکنے دینا۔ خبردار یہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ایسے فرادیے یہ ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں، تم ان کو پہچانو اور یاد رکھو، اگر کامیابی چاہتی ہو تو کامیابی صرف لا الہ الا اللہ میں، کامیابی صرف اور صرف لا الہ الا اللہ میں ہے، کامیابی صرف اور صرف ہمارے عقیدے توحید میں ہے۔ اور جب ہم نے لا الہ الا اللہ کو مان لیا کہ اے اللہ اس کائنات میں تیرے سوا نہ کوئی داتا ہے، نہ کوئی دیتا ہے، نہ کوئی لیتا ہے، نہ کوئی مارتا ہے، نہ کوئی جلاتا ہے، اے اللہ تیرے علاوہ نہ کوئی نظر کا مالک، نہ تیرے علاوہ کوئی نیاز کا مالک، اے اللہ ہم نے اپنے دل کو تیرے دربار میں لگا دیا، اے اللہ ہم نے اپنے سر کو تیرے دربار میں جھکا دیا، اے اللہ ہم نے اپنی پیشانی کو تیرے دربار میں رکھ دیا، اور پھر تم رو دو، تم رو دو، اللہ تمہیں ضرور دے گا۔ تم اپنے رب سے مانگ کر تو دیکھو، تم نے تو ابھی تک اپنے ایمان کا سودا کیا ہے، تم اپنے رب سے مانگ کر تو دیکھو، تم اپنے رب سے لو لگا کر کے تو دیکھو، وہ کس طرح سے تمہیں نوازے گا، اور وہاں سے تمہیں روزیاں عطا کرے گا، وہاں سے تمہیں اپنا عطا دے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ اس لیے آخر میں بس آخری بات آپ سے یہی کہیں گے کہ اللہ ہم تمام کے دلوں میں عقیدہ توحید جاگوزی کر دے۔ اے اللہ ہم تیرے عاجز بندے یہاں تیرے پاک پیغمبر اور تیری باتوں کو سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ دے، اے اللہ توحید کو ہمارے دلوں میں بسا دے، اے اللہ توحید کو ہمارے دلوں میں رچا دے، اے اللہ توحید سے ہمیں محبت کرنے والا بنا دے، اے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اے اللہ تو ہمارے دلوں میں رچا دے، بسا دے، اے اللہ شرک سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے، اے اللہ شرک سے ہمیں نفرت کرنے والا بنا، اے اللہ شرک سے ہمیں دور کر دے، اے اللہ ہمارے اولاد کی اصلاح فرما، اے اللہ ان کے دلوں میں توحید کی محبت پیدا کر دے، اے اللہ اس بستی پر اے اللہ تو امن و سکون کا نزول فرما، اے اللہ اس بستی کو خیر و برکت والی بستی بنا دے، اے اللہ اس بستی کو توحید والی بستی بنا دے، اے اللہ جب تک ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔